السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. یقیناً یہ بات شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک ایسا پیغمبر تشریف لایا ہے. تمہیں اگر مشقت پہنچے تو اس کی طبیعت پہ یہ بات بہت گراں گزرتی ہے. ہر وقت تمہارے بارے میں سوچتا رہتا ہے اور فکر مند رہتا ہے. اہل ایمان کے ساتھ تو وہ پیغمبر بہت زیادہ شفیق ہے اور بے حد مہربان ہے. قرآن مجید کی آیت مبارکہ اس حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے اور گزشتہ سے پیوستہ خطبہ جمعۃ المبارک میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اہل ایمان کے ساتھ کتنی محبتیں کرتے تھے. بچوں کے ساتھ محبت، بڑوں کے ساتھ محبت، یتامہ کے ساتھ محبت، نیم پاگل، معذور، دیوانوں کے ساتھ بھی محبت، اور معاشرے کے کمزور طبقوں کے ساتھ خصوصی محبت. اسی بات کو آج ہم آگے بڑھائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کے ساتھ محبت کرتے تھے، فقراء کے ساتھ محبت کرتے تھے، مسکینوں کے ساتھ پیار کرتے تھے. اس دور میں جب عزت کا معیار پیسہ سمجھا جاتا تھا اور اب بھی ہے، اس دور میں جب عزت کا معیار خاندان اور برادری کو سمجھا جاتا تھا اور اب بھی ہے، اس دور میں جب عزت کا معیار اونچی کوٹھی، مکان اور بنگلے کو سمجھا جاتا تھا اور اب بھی انسانیت وہیں پہ کھڑی ہے. شاید آج کے دور میں تو پہلے سے بھی زیادہ انسان
میٹیریلسٹک مادہ پرست ہو گیا ہے اور سرمایہ دارانہ نظام اور کیپٹلزم کے اندر تو سب کچھ دولت اور سرمایہ ہو چکا ہے۔ اگر ایک انسان غریب ہے، بھلے وہ متقی ہو، وہ پرہیزگار ہو، وہ نمازی ہو، وہ روزے دار ہو، وہ شب زندہ دار ہو، وہ تہجد گزار ہو، ہماری نگاہوں میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی ہے۔ اور اگر ایک شخص مالدار ہے، بھلے وہ شرابی ہو، وہ زانی ہو، وہ چور ہو، وہ ڈکیت ہو، وہ درندہ ہو، وہ عزتوں کا لٹیرا ہو، وہ نشے کا کاروبار بھی کرتا ہو، پھر بھی ہم اسے بہت عزت دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ عزت کا معیار بدل دیا۔ آپ نے فرمایا، ایسی تعلیمات دیں جن سے یہ پتہ چلا عزت کا تعلق نہ پیسے کے ساتھ ہے نہ غریبی کے ساتھ ہے، عزت کا تعلق نہ کوٹھی اور بنگلے کے ساتھ ہے، نہ حسب و نسب کے ساتھ ہے، نہ امیر ہونا کوئی بڑی بات ہے، نہ غریب ہونا کوئی کمزوری والی بات ہے۔ آپ علیہ السلام نے تعلیم یہ دی کہ عزت کی بنیاد کردار ہے۔ آپ کے بول، آپ کے رویے، آپ کا کیریکٹر، آپ کا اخلاق، اس سے غریبوں کو سر اٹھا کے جینے کا سلیقہ آیا، اور دنیا ایسی بدلی، ایسی بدلی، ایسی بدلی کہ وہ بلال حبشی جس کی غربت کی وجہ سے کوئی اس کو اہمیت نہیں دیتا تھا، آپ کے آنے کے بعد غریبوں کی دنیا ایسی بدلی کہ ابوبکر صدیق بھی کہتے تھے اور صحابہ کہتے تھے، بلال تو ہمارا سید ہے، بلال تو ہمارا سردار ہے۔ ایسی عزت دی کہ اس کی غربت کی وجہ سے بلال پیچھے نہ رہا، اس کو مؤذن رسول بھی بنایا، مؤذن مسجد نبوی بھی مقرر کیا، اور یہ بھی بتایا، بلال تو پتہ نہیں کیسے عمل کرتا ہے، میں جنت کی سیر کو نکلا ہوں، مجھے تیرے قدموں کی چال آگے آگے سنائی دیتی تھی۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ کیا ہوا؟ وہ غریب ہے، ایماندار تو ہے نا؟ اگر وہ رڑی لگاتا ہے تو پھر کیا ہوا؟ نمازی تو ہے نا؟ اگر وہ 2 من کی بوریاں اٹھا کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے تو اس وجہ سے وہ حقیر نہیں ہے، بشرطے کہ وہ صاحب اخلاق ہو، وہ ایماندار ہو۔ اگر وہ 4 کنال کی کوٹھی میں رہتا ہے تو پھر کیا ہوا؟ اگر شرابی اور زانی ہے تو اللہ کی نگاہوں میں اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ آپ نے باقاعدہ اس کو بدلا، اس سوچ کو بدلا، اس تصور کو بدلا، پریکٹیکلی بدلا، عملاً بدلا۔ اللہ نے آپ کو بتایا کہ اس سے بدلنا ہے، پھر اللہ کے پیغمبر نے اپنے صحابہ کو بتایا کہ ہم نے ان رویوں کو بدلنا ہے۔ قریش کے سردار آئے، مکہ کے وڈیرے آئے، کہنے لگے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے تو وہی کہنا تھا جو کہنا تھا، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس بیٹھیں، آپ کی باتیں تو ہم سنیں، لیکن آپ کے پاس بلال بیٹھا ہوتا ہے، ہمارا نوکر، گھروں میں کام کرنے والا سہیب بیٹھا ہوتا ہے، یہ غریب ہمارے غلام بیٹھے ہوتے ہیں،
اور آپ سب کو اکٹھا بٹھا دیتے ہیں، ہم سردار لوگ ان کے پاس آ کے بیٹھیں، ہماری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی ہے۔ اگر ہمیں دین سکھانا ہے تو ہمارے لیے کوئی علیحدہ اہتمام کریں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ابھی کیا نہیں، ابھی سوچا ہی ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کے سینے پہ قرآن مجید نازل کر دیا۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اے میرے پیارے نبی، یہ لوگ جو صبح و شام اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، ان کو آپ نے اپنی مجلس سے نہیں اٹھانا ہے۔ آپ کہہ دیجئے یہ اللہ کا قرآن ہے، جس کا دل چاہتا ہے مانے، جس کا نہیں دل چاہتا نہ مانے۔ میری مجلس میں غریب امیر اکٹھے ہی بیٹھے۔ یہ وہی تقسیم تو ہے نا جو آپ آج مسجد دارالحدیث میں دیکھتے ہیں۔ یہ اللہ کے پیغمبر ہی کا احسان ہے نا کہ آج مسجدیں آج اس دور کے اندر بھی پریکٹیکلی اس کو دکھاتی ہیں۔ دنیا کے کسی ڈیرے سے غریب کو دھکا دیا جا سکتا ہے، کسی ایم پی اے کے دروازے سے غریب کو دھکا دیا جا سکتا ہے، کسی ایم این اے کے ڈیرے سے غریب کو دھکا دیا جا سکتا ہے، امیر کو پروٹوکول مل سکتا ہے، لیکن اللہ کے گھر میں آئیں گے تو یہاں امیر و غریب اکٹھے ہی بیٹھیں گے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ مسجد میں تشریف فرما تھے جناب ابو ذر، ایک غریب صحابی تھے۔ بعض دفعہ غریب انسان جب دھکے کھاتا ہے، پریشانیاں اٹھاتا ہے، کندھوں کے اوپر بوجھ اٹھاتا ہے، اس کا جینا اس کے لیے عذاب بن جاتا ہے، تو اس کی سب سے بڑی الجھن یہ ہوتی ہے، اس اپنی پریشانی سے زیادہ، مالی پریشانی سے زیادہ، اولاد کی پریشانیوں سے زیادہ لوگوں کی باتیں اور لوگوں کے دھکے اسے جینے نہیں دیتے۔ اللہ کے پیارے نبی ایسے رؤوف الرحیم تھے کہ اس غریب کی نفسیات کو ہی بہت اونچا اٹھا دیا، بہت اونچا اٹھا دیا۔ ابو ذر غریب صحابہ میں سے تھے، دنیا سے جا رہے تھے تو ان کی بیوی رو رہی تھی، پوچھا بیگم کیوں روتی ہو؟ کہا روں نہ تو کیا کروں، آپ ایسے حال میں مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ آپ کے گھر میں تو کفن دینے کے لیے چادریں بھی نہیں ہیں۔ کہا ابو ذر ذرا مسجد میں نظر دوڑاؤ، مسند احمد کی حدیث ہے۔ کہا ابو ذر ذرا مسجد میں نظر دوڑاؤ اور سب سے معزز انسان دیکھو کون ہے۔ جناب ابو ذر نے نظر دوڑائی، ایک انسان خوبصورت لباس اس نے پہنا ہوا تھا۔ کہا یہ ہے۔ کہا ابو ذر ذرا نگاہ اٹھاؤ اور دیکھو کہ مسجد میں سب سے زیادہ کمتر انسان، دنیاوی لحاظ سے کمزور انسان کون ہے؟ جناب ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے نگاہ دوڑائی، ایک صحابی علیہ اخلاق، جس پہ پرانے کپڑے تھے، بوسیدہ پیوند لگے ہوئے، بیچارے کے پاس پہننے کے لیے پورا لباس بھی نہیں تھا۔ کہا یہ ہے۔ فرمایا ابو ذر دنیا جو بھی کہتی ہے، میں تمہارا پیغمبر یہ کہتا ہوں، یہ جو خوبصورت لباس پہن کے بیٹھا ہے، اس جیسے بندوں سے زمین بھر دی جائے
اور یہ جو پرانے کپڑے پہن کے بیٹھا ہے یہ ایک بندہ زمین بھرے ہوئے ایسے بندوں سے بہتر ہے۔ صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہ غریب ہے، اور وہ کم تر صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہ امیر ہے، نہیں، اللہ نے آپ کو بتایا ہوگا کہ اس کے دل میں تقوی کیسا ہے، اس کے دل میں ایمان کیسا ہے، اس کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کیسی ہے۔ وہ امیر انسان کے دل میں زیادہ ہے تو وہ عزت والا ہے، وہ غریب انسان کے دل میں زیادہ ہے تو وہ عزت والا ہے، وہ عثمان غنی کے دل میں زیادہ ہے اور وہ امیر ہیں اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہے ہیں تو ایک ایک موقع پہ جنت کی بشارتیں پا رہے ہیں، اور وہ بلال کے دل میں زیادہ ہے تو ان کے قدموں کی آہٹیں جنتوں میں سنائی دے رہی ہیں۔ ایک اور موقع گزرا باقاعدہ تربیت کی، تاکہ میرا کوئی امتی کسی غریب کو غریب ہونے کی وجہ سے حقیر نہ سمجھے، باقاعدہ تربیت کی۔ ایک آدمی گزرا، دیکھیں کیسی تربیت ہو رہی ہے، ایک آدمی گزرا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک آدمی گزرا، آپ نے صحابہ سے پوچھا اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا رجل من اشراف الناس، بڑا آدمی ہے، اتنا بڑا، حری ان خطب ان ينكح، جس گھر میں رشتہ کا پیغام بھیجے گا اس کے لیے سارے گھروں سے رشتے دینے کو تیار ہو جائیں گے۔ وَإِن شَفَعَ أَن يُشَفَّعَ، جس کام میں سفارش کر دے گا کوئی اس کی سفارش رد نہیں کرے گا۔ وَإِن قَالَ أَن يُسْمَعَ، جس مجمع میں بات کرے گا سارے سر دھن کے سنیں گے کیا کہتا ہے۔ ایک اور آدمی گزرا، پوچھا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ صحابہ نے کہا غریب آدمی ہے، مسکین آدمی ہے، جس گھر میں نکاح اور رشتے کے لیے پیغام بھیجے گا کوئی اسے رشتہ نہیں دے گا، سفارش کرے گا تو کوئی سفارش سننے کو تیار نہیں ہوگا، کوئی بات کرے گا تو اس کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دے گا۔ تب بھی آپ نے یہی تبصرہ کیا، کہا جس کو تم وڈیرا سمجھتے ہو اگر اس سے زمین بھر جائے اس جیسے انسانوں کی، اور یہ غریب انسان اتنا تقوی والا ہے کہ یہ اکیلا ہی اللہ کے نزدیک ان سب سے بہتر ہوگا۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ سب سے زیادہ عزت والا تم میں سے وہ ہے جس کے دل میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف اور تقوی ہوتا ہے، اور یہ تم نہیں جانتے کہ کس کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، یہ فیصلہ اللہ ہی کرے گا، وہی سب کچھ جانتا ہے، اسے ہی ہر ایک کی خبر ہے۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، کتنے ہی تمہارے اندر ایسے غریب لوگ پھر رہے ہیں، ان کے بال پراگندہ ہیں، پہننے کے لیے ان کے پاس اچھا لباس نہیں ہے، نہانے کا بھی ان کے پاس کوئی اچھا انتظام نہیں ہے، دروازوں پہ دھکے
کھا رہے ہیں، لیکن وہ دل کے ایسے صاف ستھرے اور اللہ کو اتنے پیارے لگتے ہیں، اگر وہ اللہ کو قسم اٹھا کے کوئی بات کہہ دیں تو اللہ ان کی قسموں کی لاج رکھ لیتا ہے۔ نہ غریب ہونا فضیلت ہے، نہ امیر ہونا فضیلت ہے۔ صرف غریب ہونا فضیلت نہیں ہے، وہ غریب بڑا بد نصیب ہے جو غریب ہو کے بھی بے نماز ہے، جو غریب ہو کر بھی متکبر ہے، جو غریب ہو کر بھی شیخیاں بکھیرتا ہے، جو غریب ہو کر بھی چوکوں چراہوں میں کھڑے ہو کے ڈکیتیاں کرتا ہے۔ تو اصل فضیلت تقویٰ کی ہے، کردار کی ہے، دل کی ہے، اخلاص کی ہے، اعمال کی ہے، رویے کی ہے، ایمان کی ہے، اسلام کی ہے۔ آپ کی اپنی شخصیت جو کردار کی بنیاد پہ ہے، اللہ نے اسے دیکھنا ہے۔ اصول آپ نے بیان کر دیا، نہ اللہ تمہاری شکلیں دیکھتا ہے، نہ اللہ تمہارے مال دیکھتا ہے، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال دیکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم دل تھے ان لوگوں کے ساتھ جو کسی مشکل میں پھنسے ہوں، ان کے ساتھ جن پہ غموں کے پہاڑ ٹوٹے ہوں، ان کے ساتھ جو پریشانیوں میں ہوں، ان کے ساتھ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوں، ان کے ساتھ جو دھکے کھا رہے ہوں، ان کے ساتھ جو اسپتالوں میں بیڈ پہ لیٹے ہوں، ان کے ساتھ جن کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، ان کے ساتھ جن کی راتیں غموں میں کٹتی ہوں اور جن کے دن مزدوریوں میں بیتتے ہوں، ان کے ساتھ جن کے گھروں میں پریشانیوں نے ڈیرے ڈالے ہوں، ان کے ساتھ جنہوں نے ایک لمبے عرصے سے کبھی خوشی کا منہ نہ دیکھا ہو۔ رؤوف الرحیم تھے نا، رؤوف الرحیم تھے، ان کے ساتھ خصوصاً رؤوف الرحیم تھے۔ جو کسی پریشانی کے اندر مبتلا، بیمار انسان بہت پریشان ہوتا ہے، اگر آپ کے محلے میں بلکہ آپ سے 60 کلومیٹر دور اوکاڑا شہر کے اندر ایک ایم پی ایم این اے بیمار ہو جائے تو آپ بسیں بھر بھر کے پوچھنے جائیں اور فضیلتیں سنائیں کہ بیمار کی عیادت کرنے جا رہا ہوں، اور آپ کے اپنے گھر کے اندر اپنی ماں بیمار پڑی ہو، باپ بیمار پڑا ہو، اس کا کبھی حال نہ پوچھا ہو، بیوی دم توڑ رہی ہو اور اس کا حال نہ پوچھا ہو، اور اپنے محلے کے اندر غریب سسکیاں لے رہا ہو اور اس کا حال نہ پوچھا ہو، تو پھر آپ کو اپنے ایمان کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے، من عاد او زار مریضا، جو کسی بیمار کو پوچھتا ہے، اس کی بیمار پرسی کرتا ہے، اس کی تیمارداری کرتا ہے، اللہ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، وہ آوازیں لگاتا ہے، طبت وطاب ممشاک وتبوأت من الجنة منزلا، تیرا قدم قدم مبارک ہے، ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں، تو نے جنت میں جگہ بنا لی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے، جو بیمار کے پاس جب تک بیٹھا ہوتا ہے وہ تو جنت کے پھل کھا رہا ہوتا ہے، وہ جنت کے باغ میں ہوتا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے، جو بیمار کو پوچھتا ہے اس کے لیے تو 70,000 فرشتے رحمت کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ رحم دل تھے مریضوں کے ساتھ، رحم دل تھے ضرورت مندوں کے ساتھ، رحم دل تھے، حتیٰ کہ ام علا صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہو گئیں، خاتون تھیں، اللہ کے پیارے نبی ان کو بھی پوچھنے چلے گئے، کہا ام علا پریشان نہ ہونا، غم نہ کھانا، دکھ نہ لے کے آنا دل میں، یہ بیماری ہے، یہ پریشانی تو ہوتی ہے، لیکن یاد رکھو میرے امتی جس امتی کو بیماری لگ جائے اگر وہ اس پہ صبر کرتا ہے
تو یہ بیماری اس کو گناہوں سے ایسے صاف کر دیتی ہے جیسے بھٹی کے اندر سونے چاندی کو صاف کیا جاتا ہے۔ حوصلہ دیتے نا، حوصلے بلند کرتے، بیمار کے سر پہ ہاتھ رکھتے، اس کو یوں پیار کرتے، اس کے جسم پہ ہاتھ رکھتے، کبھی اس کو دم کرتے، کبھی کہتے لا باس طہور انشاءاللہ، کوئی بات نہیں، مومن بیمار ہوتا ہے تو گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے۔ کبھی دعا دیتے اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاء شفاء لا یغادر سقما، اے رب، انسانوں کے رب، اس بیمار کی بیماری کو دور کر دے، تیرے سوا شفائیں دینے والا کوئی نہیں ہے۔ غم زدہ لوگوں کو حوصلہ دیتے، رؤوف الرحیم تھے۔ کسی کا کوئی فوت ہو جاتا تو اسے حوصلہ دیتے، وہ بھی بڑی تکلیف میں ہوتا ہے، وہ بھی بڑی مشقت میں ہوتا ہے، اس کی راتیں بے چین ہوتی ہیں، وہ اپنے بستر پہ کروٹیں بدلتا ہے۔ کبھی کسی کا بیٹا فوت ہو جاتا تو اسے تو ایسا حوصلہ دیتے، ایسا حوصلہ دیتے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس طرح کی باتیں ارشاد فرما گئے کہ میں ان کو سمیٹ نہیں سکتا، ان باتوں کا خلاصہ ہی عرض کر سکتا ہوں۔ کبھی آپ کہتے فکر نہ کرو، وہ بچہ تو اللہ کے نبی ابراہیم کے پاس گیا ہے، وہ جنت کے دروازے پہ استقبال کرتا ہے، وہ انسان کے لیے آخرت کی انویسٹمنٹ بن جاتا ہے۔ جو اپنے غمزدہ انسان صبر اور حوصلے سے کام لیتا ہے تو اللہ اس سے کہتے ہیں تیرے صبر کا صلہ میرے پاس جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تیرے صبر کا صلہ میرے پاس جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ میں کبھی کبھی بہت غمزدہ ہو جاتا ہوں، شرمندہ بھی ہو جاتا ہوں، آنکھیں بھی چھلک پڑتی ہیں میں جب اپنی نسبت مدینے والے کی طرف کرتا ہوں تو میں شرمندہ ہو جاتا ہوں۔ میں جب گلیاں سجتی دیکھتا ہوں، لوگوں کو روتے دیکھتا ہوں تو میں شرمندہ ہو جاتا ہوں۔ میں جب لاکھوں کروڑوں فضول خرچیوں پہ خرچ ہوتے دیکھتا ہوں، غریبوں کو کراہتے دیکھتا ہوں تو میں شرمندہ ہو جاتا ہوں کہ لوگوں نے رؤوف الرحیم نبی کے آنے کا مطلب آخر کیا سمجھا ہے۔ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ میں آپ کے ضمیر پہ دستک دے کے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ہمت ہو تو اپنے من میں سوچ کے اس کا جواب دینے کی کوشش کرنا۔ آپ نے بہت سارے پروگرامز کے لیے بہت سارا وقت نکال لیا، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ایسے رؤوف الرحیم تھے۔ آپ فرماتے ہیں لَأَنْ أَمْشِيَ مَا أَخٍ فِي حَاجَةٍ لَهُ، اگر میں کسی مسلمان کے ساتھ چلا جاؤں، وہ مسلمان مجھے کہے مجھے کام ہے اور میں اس کے ساتھ چلا جاؤں حتیٰ کہ اس کا کام پورا کر دوں، یہ مجھے اس سے افضل لگتا ہے کہ میں اس مدینے کی مسجد میں 1 مہینہ اعتکاف کر لوں۔ مسجد نبوی میں 1 مہینے کے اعتکاف سے آپ فرما رہے ہیں مجھے کسی مسلمان کے ساتھ چل کے اس کا کام پورا کرنا زیادہ اچھا لگتا ہے۔ یہ طبرانی شریف کی حدیث ہے۔
امام البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ آپ سے پوچھا جاتا ہے احب الاعمال الی اللہ، اللہ کو سب سے پیارا عمل کون سا لگتا ہے؟ فرائض کے بعد فرض نماز، فرض زکوٰۃ، فرض روزہ، فرض حج، اس کے بعد کون سا آپ کو سب سے پیارا عمل لگتا ہے؟ اللہ کو سب سے پیارا عمل کون سا لگتا ہے؟ فرمایا سرور تدخلہ علی مسلم، فرائض کی ادائیگی کے بعد اللہ کے نزدیک سب سے پیارا عمل یہ ہے کہ کسی مسلمان کو اور اس کی زندگی میں خوشی پیدا کر دو، کوئی خوشی اس کے دے دو۔ پھر آپ نے مثالیں دی، تطرد عنہ جوعا، وہ بھوکا ہے اس کو کھانا کھلا دو، تقضی عنہ دینا، وہ مقروض ہے اس کا قرض ہی چکا دو۔ ایسی کوئی خوشی کسی مسلمان کی زندگی میں لے آؤ، فرائض کے بعد یہ عمل اللہ کو سب سے پیارا لگتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ضرورت مندوں کے ساتھ اتنے رحم دل کہ آپ نے ارشاد فرمایا صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، خفیہ اللہ کی راہ میں جو کوئی شخص صدقہ کر دیتا ہے اللہ کا غصہ اس کے اوپر ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ صدقہ ضرورت مند کو دیا جاتا ہے نا، کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے اور اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ رات کے اندھیرے میں، شب کی تاریکی میں، دن کی خلوتوں میں، اس کے گھر میں، اس کے ڈرائنگ روم میں، اس کے بیڈ روم میں کسی کے ذریعے سے غیر معلوم طریقے سے آپ فرماتے خفیہ صدقہ کیا جائے تو اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت رحم دل تھے گناہ گاروں کے ساتھ، گناہ گاروں کے ساتھ۔ گناہ کے لیے نرمی نہیں، آپ نے فرمایا چور پہ لعنت، چوری کرنے والے پہ لعنت، شراب پینے والے پہ لعنت، بیچنے والے پہ لعنت، لوڈ کرنے والے پہ لعنت، اس کی قیمت خرید کے کھانے والے پہ لعنت، اس کی فیکٹری لگانے والے، بنانے والے، نچوڑنے والے، اور اس کی ڈرائیونگ اور کسی جگہ پہنچانے والے، سب پہ آپ نے لعنت۔ فکر مند ہونا چاہیے ان کو جن کی زندگیاں اس خبیث ترین اور بدترین شعبے کے ساتھ وابستہ ہے۔ نشے کے سے آپ نے اتنی نفرت کا اظہار کیا کہ نشے کے پروسیس میں جو بندہ جس طرح ملوث ہے آپ نے اس پہ لعنت کی، لیکن یہ اجازت نہ دی کہ کوئی بندہ نشے کے مرض میں مبتلا ہو جائے تو اس بندے پر لعنت کی اجازت نہیں دی، اس کام پر لعنت کی ہے۔ فرق کیا ہوتا ہے کام میں اور بندے میں؟ فرق یہ ہوتا ہے کہ جو کام ہے وہ قابل لعنت ہے، جو نشے سے وابستہ ہے وہ انسانوں کی زندگیوں سے کھیل رہا ہے، جو زنا کر رہا ہے وہ لوگوں کی عزت سے کھیل رہا ہے، جو شراب پی رہا ہے وہ اپنی عقل سے کھیل رہا ہے، اور سب سے زیادہ جرائم نشے کی حالت میں ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ نشے کی حالت میں ہوتے ہیں، قتل نشے کی حالت میں ہوتے ہیں، زنا نشے کی حالت میں ہوتے ہیں، کفریات نشے کی حالت میں ہوتی ہیں۔ بہت سارے جرائم پوری دنیا کے اندر اکثر نشے کی کیفیت میں ہوتے ہیں۔ تو اس عمل پہ آپ نے لعنت کی، لیکن اس بندے پہ اس لیے لعنت نہیں کی ہے، ممکن ہے وہ بندہ آج یا کل توبہ کر جائے، وہ اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی تھا مدینے میں، بہت مزاحیہ تھا، بات کرنا اللہ کے پیارے نبی کو ہنسا دینا، ایسی باتیں کرنا کہ اللہ کے نبی مسکرا دیں، لیکن بیچارہ نشے کا عادی تھا،
شراب پی، آپ نے حد جاری کی، اس میں نرمی نہیں. زانی پہ زنا کی حد، شرابی پہ شراب کی حد، چور پہ چوری کی حد، ڈکیت پہ ڈکیتی کی حد. یہ بھی آپ کی رحمت ہے، کیونکہ وہ چور اگر معاشرے سے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، اس چور کے لیے آخرت میں رحمت ہوتی ہے. ہاتھ کٹنے سے آخرت میں اللہ اس کا گناہ معاف کر دیتا ہے، اور معاشرے کے لیے دنیا میں رحمت ہوتی ہے. وہ پورا محلہ، پورا شہر چوروں سے پاک ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں اگر آپ اتنے رحمت عالم ہیں تو آپ نے اتنی سخت سزائیں کیوں رکھی ہیں؟ میں دین کا طالب علم کہتا ہوں اسی لیے رکھی ہیں کہ آپ جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں. آپ سوچیں تو صحیح، آپ نے 20 سال کی محنت سے کمائی کی اور ایک گاڑی بنائی، اور ایک ڈکیت نے آپ کے راستے میں چوک میں کھڑے ہو کے ڈکیتی کر کے گاڑی بھی چھین لی، خوف و ہراس کا آپ کو شکار بھی کر دیا. تو وہ ڈکیت انسان پہ رحم کرنا باقی انسانوں پہ ظلم ہے. آپ نے کہا ایسے دہشت گرد انسان کی سزا یہ ہے، اس کے ہاتھ کاٹے جائیں، اس کے پاؤں کاٹے جائیں، اس کو جلا وطن کیا جائے، اس کو سولی کے پھندے پہ لٹکایا جائے، تاکہ سارا معاشرہ سکون کی زندگی بسر کرے. لیکن آپ نے کسی گناہگار انسان پر نام لے کر اشارہ کر کے لعنت کی اجازت نہیں دی. وہ شراب بھی پی لیتا تھا، اللہ کے نبی سے محبت بھی بڑی کرتا تھا، باتیں بھی ایسی کرتا کہ آپ ہنس پڑتے، مسکرا دیتے. ایک دفعہ حد نافذ ہوئی، اگلی دفعہ اس نے پھر پی لی. صحیح بخاری کی حدیث عرض کر رہا ہوں، نہ کہانی نہ افسانہ نہ ادھر ادھر کی بات. رہا نہ کیا ایک شخص سے، اس نے کہا اس پہ لعنت ہو، بار بار شراب پیتا ہے، حد اس پہ نافذ ہوتی ہے، باز نہیں آتا. آپ نے ارشاد فرمایا اس پہ لعنت نہ کرو، اس شخص پہ لعنت نہ کرو. میں تو یہ سمجھتا ہوں اس کے دل میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے. پتہ نہیں وہ کیسی توبہ کرے، کیسا بدل جائے، وہ لعنت کہیں آپ پر واپس نہ آ جائے، وہ توبہ طائب ہو جائے، آپ اپنے فخر میں رہیں. ماعز ابن مالک الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کے رہائشی ہیں. ان سے زنا جیسی برائی ہو جاتی ہے، آ کے اقرار کرتے ہیں، اللہ کے نبی اس پہ حد نافذ کرتے ہیں. اس کے اوپر ایک تبصرہ کرنے والا تبصرہ کرتا ہے. آپ فرماتے ہیں تم تبصرے کر رہے ہو، میں نبوت کی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ تو ایسی توبہ کر گیا ہے کہ وہ جنت کی نہروں کی سیر کر رہا ہے. تم تبصرے کر رہے ہو، میں تمہارا پیغمبر یہ کہتا ہوں اس نے ایسی توبہ کی ہے. پورے مدینے اور پوری امت میں اس ایک کی توبہ تقسیم کر دی جائے تو اس ایک ماعز کی توبہ سے اللہ پوری قوم، پوری امت کو معاف کر دے گا. آپ نے فرمایا ایک روایت میں یہ نہ کہو، کسی نے کہا اللہ تجھے ذلیل کرے، کسی نے کہا اس پہ لعنت، کسی نے کیا کہا یہ نہ کہو، تم سب کہو استغفروا لماعز، اللہ اس سے غلطی ہو گئی ہے، اس کو معاف فرما دے، اسے معاف فرما دے. جب ہم اس طرح کے تبصرے کرتے ہیں ہم اس کے لیے توبہ کے دروازے بند کر دیتے ہیں. جب ہم اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں ہم اس کے لیے توبہ کے راستے بند کر دیتے ہیں. برائیوں کے راستے بند کریں، ضرور کریں، حدود نافذ کریں، ضرور کریں، لیکن اپنی زبانوں کو لگام دے کے رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آخری حدیث عرض کر کے میں اجازت چاہوں گا. ایک شخص آیا، عرض کی، کیا اس نے ہمت کی ہوگی، کیسی جرت کی اس نے. کہا اللہ کے پیارے نبی، مجھے
زنا کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ سچا مسلمان تھا، سیدھی بات کی اس نے، پرانی عادت ہوگی، کلمہ پڑھ لیا، عادت چھٹتی نہیں، اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کرتا ہے مجھے اجازت دیتے ہیں۔ میری اور آپ کی مجلس ہوتی تو پتہ نہیں اس کا کیا حشر ہوتا۔ آپ نے کہا اجازت مانگنے والے ذرا میرے قریب تو آ، میرے قریب تو ہو جا، ادنو منی، اور میرے پاس آ، اور میرے قریب آ۔ کیا آپ کا انداز ہوگا؟ ہم تو پوری طرح وہ الفاظ نقل نہیں کر سکتے، مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ کہا بیٹا تمہاری بیٹی کے بارے میں کوئی اجازت مانگے تو پسند کرو گے؟ کہا نہیں۔ کہا لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے لیے یہ پسند نہیں کرتے۔ تمہاری بہن کے بارے میں آ کے کوئی اجازت مانگے تو پسند کرو گے؟ کہا نہیں۔ کہا لوگ بھی اپنی بہنوں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پوچھا اپنی ماں کے لیے پسند کرو گے؟ کہا نہیں۔ فرمایا لوگ بھی اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پوچھا اپنی خالہ کے لیے پسند کرو گے؟ کہا نہیں، لوگ بھی اپنی خالاؤں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پوچھا اپنی پھپھو کے لیے پسند کرو گے؟ کہا نہیں۔ فرمایا لوگ بھی اپنی پھپھو کے لیے پسند نہیں کرتے۔ 5 رشتے آپ نے گنوائے علیحدہ علیحدہ۔ کیا مطلب تھا؟ بیٹے تم اجازت مانگ رہے ہو، اگر میں تمہیں اجازت دے دوں تو جس کے ساتھ تم بے حیائی کرو گے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی نا، کسی کی خالہ، کسی کی پھپھو، کسی کی ماں ہوگی نا، کسی کی بہن ہوگی نا۔ کیسا اس کو شوق لگا ہوگا، کیسے اس کو سمجھ آئی ہوگی۔ پھر اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اس نوجوان کے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ اس ہاتھ میں کیا ٹھنڈک ہوگی جس کے بارے میں صحابہ کہا کرتے تھے اللہ کی قسم ریشم سے زیادہ اس پیغمبر کا ہاتھ نرم ہوتا تھا، کستوری سے زیادہ خوشبودار ہوتا تھا۔ آپ نے یوں اپنا ہاتھ رکھا اس نوجوان کے سینے پہ، اللہ سے کال ملائی، کہا اللہم طہر قلبہ واغفر ذنبہ وحسن فرجہ۔ اے اللہ اس نوجوان کے گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ اس بیٹے کے دل کو پاک کر دے، یا اللہ اس بیٹے کی شرمگاہ کی حفاظت کر لے۔ دعائیں دیا کریں، لانتے نہ بھیجا کریں، سمجھایا کریں، ہر وقت تھانے دار بن کے نہ رہا کریں۔ صحابہ کہتے ہیں وہ نوجوان اللہ کے پیغمبر کی مجلس سے اٹھا، پوری زندگی کبھی اپنی نگاہوں کو اٹھا کے کسی کی عزت کو دیکھا بھی نہیں کرتا تھا۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اس رؤوف الرحیم نبی کے دست مبارک سے اللہ مجھے اور آپ کو حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے، ان کی شفاعت نصیب فرمائے، جنت میں ان کے قدموں میں جگہ عنایت فرمائے، اور اللہ ہمیں ان کے رحم دلی کا کچھ اثر لینے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا